میرے چچا سخت بیمار تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ان کے سائے میں ہی اپنے گھر کی ہو جائے۔ ان کے مجبور کرنے پر میں نے نکاح تو کر لیا، لیکن رخصتی کے لیے یہ شرط لگا دی کہ جب تک میرا ملک مغلوں کی غلامی سے آزاد نہیں ہو جاتا میں بیوی کو رخصت کرا کے گھر نہ لاؤں۔ آپ میری محبت کو محسوس کیجئے اور جمالی کو سمجھا بجھا کر اس ارادے سے باز رکھیے۔ عاصم، تمہاری مجبوریاں اپنی جگہ درست ہیں، مولانا نے سوچتے ہوئے کہا، مگر ہماری شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اسلام نے ایک وقت میں 4 بیویوں کی اجازت دی ہے۔ تم جمالی سے دوسری شادی کر سکتے ہو، شرع میں اس میں ممانعت نہیں۔ عاصم کو دراصل اپنی چچازاد بہن سے بڑی محبت تھی۔ دونوں بچپن سے ایک ساتھ کھیلتے ہوئے جوان ہوئے تھے، ایک دوسرے کے مزاج سے واقف تھے۔ عاصم کا دل کسی طرح گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک ایسی محبت کرنے والی لڑکی کا دل دکھائے جو گھر میں اس کی سلامتی کی دعا مانگ رہی ہے۔ پھر نہ تو اس کی مالی حالت ایسی تھی کہ وہ بیک وقت 2 عورتوں کی ذمہ داری اٹھا سکے، اور نہ ہی پہلی بیوی میں کوئی ایسی کمی یا نقص تھا کہ وہ دوسرا نکاح کر لے۔ مولانا سے وہ کھل کر انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ادب سے کہا، حضرت مولانا، یہ آپ کا حکم ہے تو مجھے اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہیں، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے اپنے ہر واز میں یہ فرمایا ہے کہ مرد کو اس صورت میں دوسری شادی کرنا چاہیے جب کوئی انتہائی مجبوری ہو اور وہ بیویوں کے درمیان مساوات اور برابری قائم رکھ سکے۔ جمالی میری دوسری بیوی ہوگی جو کہ میرے لیے بالکل اجنبی ہے۔ اس صورت میں دونوں کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کر سکوں گا اور میں یقیناً گنہگار ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے خیالات سے پوری طرح متفق ہوں عاصم، مولانا حقائق سے انکار نہ کر سکے۔ میرے خیال میں اس مسئلے کا ایک اور بھی حل ہے، لیکن میں اسے ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا اور نہ میں تمہیں اس عمل پر مجبور کروں گا۔ مولانا محترم، عاصم بڑی عقیدت سے بولا، میں آپ کے حکم پر سر کٹانے کو تیار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی ترکیب یا حل موجود ہے جس سے جمالی مطمئن ہو سکے تو میں درخواست کروں گا کہ وہ فرمائے تاکہ یہ مسئلہ کوئی اور سنگین صورت اختیار نہ کر لے۔ عاصم بیٹے، مولانا فیصلہ کن انداز میں بولے، میں تم سے طلاق لکھا کر جمالی کو ہمیشہ کے لیے آزاد کرواتا ہوں۔ جمالی اس بات پر تم سے شکوہ نہیں کر سکتی، لیکن میں اور تم شاید اس قدر خود غرض کبھی نہ ہوں کہ ہم اس لڑکی کا دل دکھائیں جس نے بڑی فراخ دلی اور خلوص کے ساتھ 100 تاتاریوں کو بچانے کے لیے ہم پر اندھا اور بہرا اعتماد کیا۔ بتاؤ عاصم، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں حضور۔ عاصم نے کانوں کو ہاتھ لگائے، جمالی تو تاتاریوں کی نجات دہندہ ہے، میں اس کا دل دکھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ساتھیوں کو جب معلوم ہوگا کہ میں نے جمالی کے ساتھ ایسا سنگ دلانہ سلوک کیا ہے تو وہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ تو جمالی کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس کی توہین ہوگی۔ مطلقہ ہونے کے بعد وہ اپنی ہمجولیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائے گی۔ عاصم، اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو حالات کے حوالے کر دیا جائے۔ مولانا اٹھتے ہوئے بولے، تم نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ شرط رکھی ہے کہ اسے ملک آزاد ہونے سے پہلے رخصت کرا کے نہیں لے جاؤ گے۔ یہی شرط تم جمالی کے لیے بھی سمجھو۔ میں جمالی کو تمہارے حالات سے آگاہ کر دوں گا۔ وہ بڑی نیک مزاج اور حوصلہ مند لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اگر وہ اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ اس کی رخصتی بھی آزادی کے بعد کی جائے گی تو یہ مسئلہ ایک طویل مدت کے لیے دب جائے گا۔ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں، اس لیے اس عرصے میں اللہ خود ہی کوئی بہتر صورت پیدا کر دے گا۔ عاصم نہایت سعادت مند نوجوان تھا۔ اس نے مولانا کو یقین دلایا کہ وہ کسی صورت کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جو جمالی کی دل آزاری کا سبب بنے۔ مولانا نے حویلی سے جانے سے پہلے جمالی کے پاس یہ پیغام دیا کہ وہ اس سلسلے میں جلد ہی جمالی سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ مزید یہ کہ جمالی کی خواہشات کا احترام کیا جائے گا اور کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگی۔ جمالی کے باپ کے انتقال کے وقت اس کے چچا نے بھاوج اور بھتیجی کی کفالت کی رسمی طور پر پیشکش کی تھی، لیکن جمالی کی ماں نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ ایک تو اس کی وجہ اس کے دیور کی سخت گیر طبیعت تھی، دوسرے اس کے دیور کا لڑکا ہراش ایک اوباش قسم کا جوان تھا۔ جمالی کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی۔ اس کی ماں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ نوجوان بیٹی کو لے کر ایسے ماحول میں جائے جہاں کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا تھا۔ ان باتوں پر غور کرتے ہوئے اس نے اپنے بڑے بھائی کی کفالت منظور کر لی۔ اس کا بھائی نیک دل انسان تھا، اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جمالی جب ماموں کے گھر پہنچی تو ماموں ممانی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنی بچی کی طرح اس کی پرورش اور نگہداشت پر توجہ دی۔ 12 سال کی جمالی نے جب 16ویں سال میں قدم رکھا تو اس کا رنگ و روپ کچھ ایسا نکھرا کہ وہ لاکھوں میں ایک گنی جانے لگی۔ جمالی کی ماں کو اس کی امڑتی جوانی دیکھ کر اس کی شادی کی فکر ہوئی اور کسی اچھے رشتے کی تلاش میں لگ گئی۔ جمالی کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن اس کے ماموں اور ممانی رشتوں کو نامنظور کر دیتے کہ جمالی کی عمر ہی ابھی کیا ہے۔ دراصل انہیں جمالی سے اس درجہ محبت ہو گئی تھی کہ اتنی جلدی اسے جدا کرنے پر تیار نہ تھے۔ جس وقت جمالی اور عاصم کی شادی حادثاتی طور پر ہوئی، اس وقت اس کے ماموں تجارت کے سلسلے میں سمرقند گئے ہوئے تھے۔
اچھا ہی ہوا کہ وہ شہر میں موجود نہ تھے، ورنہ الجھنیں کچھ اور بڑھ جاتی۔ لیکن یہ بات ایسی نہ تھی کہ جمالی کی ماں اپنی بھاوج سے پوشیدہ رکھتی۔ واپس آتے ہی اس نے جمالی اور عاصم کی شادی کی پوری تفصیل بھاوج سے بیان کر دی۔ اس کے بھائی اور بھابھی دونوں تاتاریوں کی آزادی کے زبردست حامی تھے۔ جمالی کی ممانی کو جب یہ معلوم ہوا کہ جمالی کا شوہر تحریک آزادی کا سرگرم کارکن ہے تو وہ بہت خوش ہوئی، اور اس نے جمالی کی ماں کو اطمینان دلایا کہ وہ اپنے شوہر کو اس شادی پر رضامند کر لے گی اور اس کے دل میں کوئی ملال پیدا نہیں ہونے دے گی۔ مولانا زین الدین نے تاکید کر دی تھی کہ اس شادی کی چرچا نہ کیا جائے، مگر یہ بات ایسی نہ تھی کہ پوشیدہ رہ سکتی۔ بات ایک منہ سے ہوتی ہوئی پورے شہر میں پھیل گئی۔ شہر سبز کوئی بڑا شہر نہیں تھا، محلے قریب قریب آباد تھے۔ کوئی عام لڑکی ہوتی تو شاید لوگ اس پر توجہ نہ دیتے، لیکن جمالی کا حسن تو شہر سبز کے ہر نوجوان کے دل میں گھر کیے ہوئے تھا۔ جمالی کا سب سے بڑا عاشق اس کا چچا زاد بھائی تھا، جو بازوں میں خود اپنے دوستوں میں کہتا پھرتا کہ جمالی نے اس سے شادی کا وعدہ کیا ہے، اس لیے وہ دوسروں کو نامنظور کر دیتی ہے۔ لہذا جب اسے جمالی اور عاصم کے عقد کی خبر ملی تو اس کے دوستوں نے اس کا خوب ٹھٹھا اڑایا۔ وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور سیدھا جمالی کے گھر پہنچا۔ جمالی باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، اس کی ماں آنگن میں بیٹھی تھی۔ ہراش جاتے ہی ان پر برس پڑا۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ جمالی کی ماں نے اسے حیرت اور غصے سے دیکھا، بولی کہ ہراش تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، نہ سلام نہ دعا، شریف بچے بزرگوں سے اس طرح گفتگو کرتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ ہراش شرمندہ تو ہوا مگر بڑا ڈھیٹ تھا۔ اس نے سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ چچی جان، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بھی تو خاندان میں موجود تھا، میرے ہوتے ہوئے آپ نے پہیلیاں نہ بجھاؤ ہراش۔ جمالی کی ماں کو بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کیا کیا؟ اور اگر کچھ کیا ہے تو تم میرے فیصلوں میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ تم مجھے کیا دیتے ہو؟ کس بات کا حق جتا رہے ہو؟ میں آخر آپ کا بھتیجا ہوں، ہراش اور ڈھٹائی سے بولا۔ جمالی کا نکاح آپ نے کیوں کیا؟ مجھ میں کیا کمی تھی؟ جمالی کا نکاح مجھ سے ہونا تھا۔ ہراش ہوش میں آؤ، جمالی کی ماں پہلو بدل کر بولی۔ جمالی کا نکاح ہو چکا ہے، اس کے بارے میں تمہیں ایک لفظ کہنے کا حق نہیں۔ آخر وہ جوان تھی، اس کا نکاح کہیں ہونا تو تھا۔ تم نے یا تمہارے والدین نے بھی آ کر پوچھا کہ ہم لوگ کس حال میں ہیں؟ اب خیال آیا ہے تمہیں؟ جمالی کے کانوں میں ماں کے تیز تیز بولنے کی آواز پڑی تو وہ گھبرا کے باورچی خانے سے نکل آئی۔ ہراش کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ اس نے ماں سے کوئی گستاخی کی ہوگی۔ ہراش بھی اپنے باپ کی طرح تندخو مزاج کا آدمی تھا، پھر بھی اس نے مسکرا کے ہراش کو سلام کیا۔ ہراش بھائی خیریت تو ہے؟ آج ادھر کا راستہ کیوں بھول گئے؟ جمالی کے طنز بھرے لہجے سے ہراش گھبرا گیا۔ میں تو آتا ہی رہتا ہوں جمالی، آج نیا تو نہیں آیا ہوں۔ جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں ہراش بھائی۔ جمالی نے طنز کا ایک اور تیر چلایا۔ پچھلے 3 سال سے آپ کا دوسرا پھیرا ہے، یہی آپ کی بڑی مہربانی ہے، فرمائیے آپ کی کیا خدمت کی جائے؟ جمالی کی ماں نے دیکھا کہ جمالی ہراش کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے تو وہ اٹھ کے اندر چلی گئی۔ ہراش نے غنیمت جانا اور نرم لہجے میں بولا، جمالی میں تو تمہارا عزیز ہوں، دوست ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، مصیبت بھی تو زندگی کا ایک حصہ ہے ہراش بھائی۔ جمالی اسی طرح مسکرا رہی تھی۔ آپ کس نئی مصیبت کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہاں جمالی، ہراش جلدی سے بولا، وہ تم نے جو عاصم سے نکاح کر لیا ہے، اسے فوراً ختم کر دو، تمہیں بڑا نقصان ہوگا اس سے۔ جمالی کی طبیعت میں شوقی کے ساتھ بڑا تحمل تھا، بولی کہ ہراش بھائی سانپ نکل جائے تو لکیر پیٹنے سے کیا حاصل، جو ہو چکا اس پر خاک ڈالیے اور کوئی نئی بات سنائیے۔ ہاں وہ آپ کی شادی کا کیا بنا؟ ہماری تو دعائیں مانگتے مانگتے زبان گھس گئی ہے، بس آپ اب شادی کر ہی ڈالیے۔ جمالی نے ہراش کی بات کو مذاق میں ایسا اڑایا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ جھنجھلا کے بولا، میں تمہارے نکاح کی بات کر رہا ہوں اور تم میری شادی کا جھگڑا لے بیٹھی۔ میری شادی اب کہاں ہوگی؟ توبہ توبہ ہراش بھائی۔ جمالی ہنسنے لگی۔ خدا نہ کرے آپ کے لیے کیا لڑکیوں کی کمی ہے؟ میری ایک سے ایک خوبصورت سہیلی پڑی ہے، آپ اشارہ تو کریں، تم میرا مذاق اڑا رہی ہو جمالی۔ ہراش چڑھ گیا۔ میں کہہ رہا ہوں عاصم سے تمہیں نقصان پہنچے گا، یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ ہراش بھائی آپ بالکل فکر نہ کریں۔ جمالی پھر بھی سنجیدہ نہ ہوئی۔ یہ گاڑی مجھے اور عاصم کو چلانی ہے، ہم آپ سے امداد طلب نہیں کریں گے، یہ میرے لیے نئی خبر نہیں ہے۔ جمالی بے پرواہی سے بولی، عاصم کا نکاح ہوا ہے، ابھی وہ مجھے رخصت کرا کے نہیں لایا۔ 2 تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی، لیکن 2 بیویاں ایک گھر میں رہ سکتی ہیں۔ ہراش کا خیال تھا کہ جمالی کو عاصم کی پہلی شادی کا علم نہیں، لیکن جب جمالی نے اس پر انکشاف کیا اور اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو ایک اور پینترا بدلا۔ بولا، عاصم کی بہت کم زندگی ہے جمالی، وہ کسی بھی وقت قتل ہو سکتا ہے۔ ہراش بھائی آپ بھی سن لیجئے۔ جمالی بڑے وقار سے بولی، آزادی کی آواز اٹھانا غداری نہیں، اگر عاصم اس جرم میں گرفتار ہو کر قتل ہو جائے تو مجھے اس کی بیوہ ہونے پر فخر ہوگا۔ غدار تو جعفر اور صادق ہیں، یا وہ جو آزادی کی تحریک کے مخالف ہیں۔ ہراش کو یہاں ناکامی ہوئی تو اس نے عاصم کی پہلی بیوی سائمہ سے ملنے کا ارادہ کیا۔
یہ سب لوگ ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور آپس میں دور کے عزیز بھی تھے۔ ہراش پورے قبیلے میں بدنام تھا، اسے کوئی منہ نہ لگاتا تھا۔ سائمہ تو ہراش کو گھر میں بلانے کی بھی روادار نہ تھی، لیکن اس کی ماں نے کچھ مروت برتی اور معصوم صورت بنائے اس کے پاس جا کر ادب سے بیٹھ گیا۔ ہراش، میں نے ملاقات کی تمہیں صرف اس وجہ سے اجازت دی ہے کہ تم ضرور کسی اہم گفتگو کے لیے آئے ہو۔ سائمہ کی ماں نے ہراش کو خاموش دیکھ کر ذرا تلخی سے کہا، تمہارا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے اور تم جانتے ہوگے کہ سلاوز قبیلے کے جوان کسی ایسے گھر میں تنہا نہیں جایا کرتے جہاں لڑکیاں موجود ہوں۔ تمہیں کوئی خاص گفتگو نہیں کرنی ہے تو تم واپس جا سکتے ہو۔ ہراش کو یہاں بھی دال گلتی نظر نہ آئی، پھر بھی سنبھل کر بولا، آپ کا کہنا بجا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں قبیلے کی ہر لڑکی کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، اور اگر میری بہن کسی مصیبت میں گرفتار ہونے لگے تو میرا دل دکھنے لگتا ہے۔ سائمہ میری بہن ہے، عاصم نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ عاصم نے کیا زیادتی کی ہے سائمہ کے ساتھ؟ سائمہ کی ماں نے چونک کر پوچھا۔ ابھی تو سائمہ کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، پھر زیادتی کیسی؟ سائمہ کی ماں کو اس وقت تک عاصم کے دوسرے نکاح کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ جی میں یہی تو کہنے حاضر ہوا ہوں۔ ہراش دل میں خوش ہوا کہ سائمہ کی ماں کو اب تک کچھ خبر نہیں۔ اس نے رخصتی سے پہلے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ آپ اور سائمہ کے لیے پریشان کن ہے۔ ایک بھائی کے ناطے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ آپ کو عاصم کی حرکتوں سے آگاہ کروں۔ ہراش نے کھل کر بات نہ کی۔ وہ چاہتا تھا کہ سائمہ کی ماں کو پہلے خوب غصہ دلا دے تاکہ وہ جب انہیں مشورہ پیش کرے تو اس کے قبول کرنے میں پس و پیش نہ ہو۔ کچھ پتہ بھی تو چلے کیا کیا ہے عاصم نے؟ سائمہ کی ماں نے بے چینی سے پوچھا۔ عاصم نے دوسری شادی کر لی ہے، ہراش نے بڑے غصے سے کہا۔ میرا تو جی چاہتا تھا، لیکن اب جیسا حکم دے مجھے۔ سائمہ کی ماں پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو ہراش؟ انہوں نے گھبرا کے پوچھا۔ عاصم تو بڑا شریف لڑکا ہے، اس کی طرف سے مجھے ایسی امید نہیں تھی۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، ہراش بولا۔ تعجب ہے آپ کو اب تک علم نہ ہو سکا، یہ بات تو شہر سبز کے ہر شخص کو معلوم ہو چکی ہے۔ میں اپنی بہن پر یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ یقین کیجئے کہ میرا اس میں کوئی مفاد نہیں۔ میں سائمہ کو اپنی حقیقی بہن سمجھتا ہوں۔ محض انسانی ہمدردی کے تحت میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، آگے آپ کی مرضی جیسا چاہیں کریں۔ یہ کہتے ہوئے ہراش اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے اس معاملے میں مزید کوئی دلچسپی نہ ہو۔ ذرا ٹھہرو ہراش، سائمہ کی ماں نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ عاصم نے ایسا کیوں کیا۔ ابھی تو سائمہ کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، اسے کیا شکایت پیدا ہو گئی تھی ہم لوگوں سے؟ میرا دل کسی طرح نہیں مانتا، لیکن تمہیں یہ جھوٹی خبر پہنچانے سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ مجھے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہراش روکھا سا منہ بناتے ہوئے بولا، لیکن آپ کو اس سلسلے میں جلد کوئی قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ پھر عاصمہ عمر بھر روتی رہے گی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ عاصم نے شادی کر لی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں، ہم اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ابھی وقت ہے، بشرطے کہ آپ کوشش کریں۔ ہراش نے انہیں سہارا دیا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ انہوں نے فوراً پوچھا، کیا صورت ہو سکتی ہے اس کی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں تو صرف آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ ہراش نے اور زیادہ ہمدردی کا اظہار کیا۔ ہاں بتاؤ نا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے بے صبری سے پوچھا۔ عاصم نے ابھی نکاح کیا ہے، ہراش نے اپنے منصوبے کا اظہار کیا۔ عاصم نے ابھی تک جمالی کو رخصت نہیں کرایا ہے، اور رخصتی سے پہلے نکاح آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔ آپ عاصم کو بلا کے سمجھائیں، اسے کسی نے بہکا دیا ہے۔ آپ محبت سے سمجھائیں گی تو وہ ضرور مان جائے گا۔ یہ جمالی کس کی بیٹی ہے؟ سائمہ کی ماں نے تحقیق کی۔ وہ بھی سائمہ کی طرح میری بہن ہے، مگر ہے بڑی ضدی۔ ہراش نے ٹھہر ٹھہر کے کہنا شروع کیا۔ جمالی یتیم ہوئی تو ہم نے اسے اپنے گھر میں رہنے اور اس کے اخراجات برداشت کرنے کی پیشکش کی، لیکن وہ ماں بیٹی کسی طرح رضامند نہ ہوئی اور جمالی ماموں کے گھر چلی گئی۔ اگر وہ ہمارے گھر ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہونے دیتے۔ تو کیا اس لڑکی کو علم نہیں تھا کہ عاصم کا نکاح ہو چکا ہے؟ سائمہ کی ماں بوکھلا کر سوال کر رہی تھی۔ پتا کیوں نہیں تھا، جمالی کو سب کچھ معلوم تھا۔ ہراش کا تیر نشانے پر بیٹھ گیا، مگر پتہ نہیں کہ اس کو عاصم میں کیا خوبی نظر آئی کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے رضامند ہو گئی۔ سائمہ کی ماں فکر میں پڑ گئی۔ ہراش نے جس وثوق کے ساتھ یہ بات کی تھی اس سے انہیں یقین ہو گیا تھا، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ عاصم نے ایسا کیوں کیا۔ وہ سائمہ کو رخصت کرانے پر رضامند نہ تھا، پھر اس نے یہ دوسرا نکاح کیسے پڑھایا؟ کہیں عاصم اور جمالی میں کوئی؟ ان کا دماغ الجھ کر رہ گیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ ہراش نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ اچھا بیٹے، سائمہ کی ماں ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ 2-4 دن بعد چکر لگا لینا، میں سائمہ سے بات کروں گی، پھر جیسا تم کہو گے قدم اٹھائیں گے۔ اسی وقت دوسرے کمرے سے آواز آئی، امی جان ان سے کہہ دیجئے کہ اب ادھر کا رخ نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی سائمہ کمرے میں آ گئی۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اسے ہم خود سلجھا لیں گے، ہمیں کسی دوسرے کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔
سائمہ کے لہجے میں تلخی کے ساتھ ساتھ بڑا استقلال تھا۔ ہراش اس کی جرت پر حیران رہ گیا۔ ایک تو سائمہ کا یوں بے دھڑک کمرے میں چلے آنا، پھر اس کی حوصلے سے بات کرنا یقیناً بڑا تعجب خیز تھا۔ ہراش نے سائمہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے اور سوچنے لگا کہ اس وحشی ہرنی کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ ہراش بھائی آپ جا سکتے ہیں، سائمہ نے کرخت لہجے میں کہا۔ عاصم میرا شوہر ہے، وہ مختار ہے، جتنی چاہے شادیاں کرے۔ آپ کو میری ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی مشورے کی بھی ضرورت نہیں۔ شکریہ، آپ تشریف لے جائیں اور خیال رہے کہ یہ عاصم کی بیوی سائمہ کا گھر ہے، یہاں کوئی نامحرم داخل نہیں ہو سکتا۔ ہراش کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ کچھ بھی نہ بول سکا اور ہارے ہوئے جواری کی طرح تھکے تھکے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ بیٹی ناحق تم نے اسے ڈانٹ دیا، وہ بیچارہ تو ہمدردی کرنے آیا تھا۔ سائمہ کی ماں نے بیٹی کو سمجھایا۔ امی آپ نہیں جانتی، ہراش پوری آبادی میں بدنام ہے۔ سائمہ ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، ہمارے قبیلے کی یہاں آبادی ہی کتنی ہے، پورے قبیلے کو بدنام کر رکھا ہے اس نے۔ تو کیا یہ غلط کہہ رہا تھا کہ عاصم نے دوسری شادی کی ہے؟ ماں نے بیٹی کو تیز نظروں سے گھورا، پھر خود ہی جواب دیا، اگر عاصم نے یہ کیا ہے تو اچھا نہیں ہوا، اس نے تم میں کیا عیب دیکھا ہے؟ ہراش برا سہی، لیکن عاصم نے دوسری شادی کر کے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ وہ تو سلاوز ہے، کیا اس سے قبیلہ بدنام نہیں ہوگا؟ امی، سائمہ لاجواب سی ہو گئی، میں عاصم کی طرفداری نہیں کرتی، یہ بات میں نے بھی اڑتی اڑتی سنی ہے۔ اگر یہ سچ ہوا تو تم عاصم کو بلا کے پوچھ لینا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ میں نے صرف ہراش کا راستہ بند کیا ہے، ورنہ وہ روز ہمارے گھر کے چکر لگانے لگتا۔ اچھا چھوڑو اسے، لیکن میں عاصم سے پوچھوں گی ضرور۔ سائمہ کی ماں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سائمہ کی ماں کو معلوم تھا کہ عاصم اپنے گھر پر کم ہی ملتا ہے، اس کا زیادہ وقت مولانا زین الدین کے حجرے میں گزرتا ہے۔ مولانا شہر سبز کی بڑی مسجد کے ایک حجرے میں رہتے تھے۔ وہ پانچوں وقت کی نمازوں کی باقاعدہ امامت کرتے اور فجر اور عشاء کے بعد مسجد کے اندر ہی درس و واز کی محفلیں جماتے تھے۔ مولانا کے زہد و تقوی اور تاتاریوں پر ان کے اثر سے سب ہی واقف تھے، اس لیے مغل اور ان کے حواری مولانا پر خاص نظر رکھتے تھے۔ مولانا زین الدین کو بھی اس بات کا علم تھا۔ وہ بڑی احتیاط برتتے اور درس و واز کے دوران کوئی ایسی بات نہ کہتے جس پر ان پر بغاوت کا الزام لگ جاتا۔ عاصم تمام وقت مولانا کے پاس ہی گزارتا تھا۔ سائمہ کی ماں کا پیغام بھی اسے مسجد میں ہی ملا۔ عاصم نے پیام لانے والے سے کہہ دیا کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد سائمہ کے گھر آئے گا۔ نماز کے بعد عاصم مولانا کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، بزرگ محترم، مجھے آج ایک نئے امتحان کا سامنا ہے، سخت پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ عاصم حوصلے سے کام لو، مولانا نے پہلے اسے تسلی دی۔ ہم نے جو رائے اختیار کی ہے اس میں قدم قدم پر پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ بہرحال بتاؤ تمہیں نئی پریشانی کیا ہے، اس کے حل کی بھی کوئی تدبیر نکالی جائے گی۔ اپنے کام کے بارے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں، عاصم نے متانت سے کہا، لیکن ذہنی اور خاندانی پریشانی ہے۔ میری پہلی بیوی سائمہ کی ماں نے مجھے بلوایا ہے، میرا خیال ہے کہ میری دوسری شادی کا انہیں پتہ چل گیا ہے۔ اوہ یہ بات ہے، مولانا نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، جو کچھ ہوا وہ صاف صاف بتا دینا۔ مجھے سائمہ کا سامنا کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے بزرگ محترم۔ عاصم کی اصل پریشانی یہی تھی۔ چچا اور چچی کو تو میں مطمئن کر لوں گا، لیکن سائمہ، اسے میں کیا جواب دوں گا؟ بچوں جیسی باتیں نہ کرو عاصم، مولانا نے اسے سمجھایا۔ جب کوئی قوم آزادی کی جد و جہد شروع کرتی ہے تو اسے بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ تمہاری بیوی کے سینے میں اگر ایک درد مند دل ہے تو وہ تم سے ناراض ہونے کی بجائے تمہارے اس قدم کو سراہے گی۔ ابھی تو پتہ نہیں کہ اس راستے میں کتنے سہاگ اجڑیں گے اور کتنے نونہال باپ کی شفقت سے محروم رہ جائیں گے۔ تم نے کوئی جرم نہیں کیا، نہ تم گنہگار ہو، تم سائمہ سے آنکھ ملا کر بات کر سکتے ہو۔ میرا خیال ہے وہ تمہارے راستے میں نہیں آئے گی۔ عاصم میں مولانا کی باتوں سے بڑا حوصلہ پیدا ہو گیا اور وہ نئے عزم اور نئے جذبے کے ساتھ سائمہ کے گھر کی طرف چلا۔ اندھیرا پھیل جانے کی وجہ سے راستے اور گلیاں سنسان ہو گئی تھیں۔ مغلوں کے سخت پہرے کی وجہ سے بستی والے رات ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں میں دبک جاتے تھے۔ عاصم اپنے خیالات میں کھویا ہوا ایک میدان سے گزر رہا تھا۔ میدان کے دوسری طرف سائمہ کا محلہ تھا۔ میدان پار کر کے جب عاصم سائمہ کے مکان میں جانے والی گلی میں داخل ہوا تو ایک دم 15-20 سواروں نے اسے گھیر لیا۔ عاصم گھبرا گیا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ سوار کدھر سے آ گئے۔ اس پر اس قدر اچانک حملہ ہوا تھا کہ وہ نہ تو اپنی مدافعت کر سکا اور نہ ہی کسی کو پکار کر اپنی مدد کے لیے بلا سکا۔ اس وقت اگر وہ کسی کو آواز بھی دیتا تو اس کی مدد کو شاید کوئی نہ پہنچتا۔ میدان سائیں سائیں کر رہا تھا اور گلی ویران پڑی تھی۔ دوسری گلی میں کسی دکان پر ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ دکاندار نے شاید سواروں کو دیکھ لیا تھا، اس کے بعد وہ جلدی سے چراغ بجھا کر اندر چلا گیا۔ عاصم پر حملہ کرنے والوں کا مقصد شاید اسے قتل کرنا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سیاہ چادر ڈال کر اسے بے بس کر دیا اور گٹھڑی بنا کر گھوڑے پر لاد کر دم کے دم میں غائب ہو گئے۔
سائمہ اور اس کی ماں عاصم کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اسی رفتار سے سائمہ کی ماں کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ گلی میں کھلنے والی کھڑکی کو چوپٹ کھولے اس سے لگی بیٹھی تھی اور ذرا ذرا دیر بعد عاصم کو ایک نہ ایک جلی کٹی سناتی جاتی تھی۔